لیکن ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے چودھری ظہیر احمد صاحب نے. یہ پاکستان سے خصوصی طور پہ یہاں پہ وزٹ پہ ہیں. ان سے ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ یہاں پہ موجود کچھ ایسی چیزیں ہیں جو طب کے حوالے سے منسلک ہیں اور ہم ان سے اس انفارمیشن میں بھی بات کریں گے اور کچھ جو انفارمیشن ہے یہاں کی عوام کے ساتھ بھی یہ شیئر کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے چوہدری ظہیر صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں اٹلی میں اور ہمارے اسٹوڈیو میں. جی بہت شکریہ سر, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور سب سے پہلے تو میں یہاں جو ہماری کمیونٹی ہے بریشیا اور گرد و نواح میں, ان سب کو میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو جی آپ کے سوال کے لیے انشاءاللہ میں موجود ہوں اور جو دوست بھائی بھی کرنا چاہیں گے. آپ کون سے یعنی کہ طب کے حوالے سے آپ کرتے ہیں اور آپ نے سنا ہے کہ آپ اسپیشلائز اس کیٹیگری میں ہیں کہ آپ حجامہ وغیرہ بھی کرتے ہیں, تو یہ کیا چیز ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کا کروانا کیا اتنا ضروری ہے کہ آپ اٹلی تک بھی پہنچ جائے پاکستان سے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی بابرکت سنت ہے. اور یہ ایک وے آف ٹریٹمنٹ ہے, جس طرح دوسرے وے آف ٹریٹمنٹ ہیں جیسے ہم ایلوپیتھی کی طرف جاتے ہیں, ہومیوپیتھی کی طرف جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقہ علاج ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے, لیکن اس کی افادیت اور اس کا مقام اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بارہا پورے اہتمام کے ساتھ کروایا. اور اس میں الحمدللہ ہم جو ہے نا میڈیسن کی طرف نہیں لے کے جاتے, بلکہ میڈیسن سے اوائڈ کرواتے ہیں. اس حوالے سے ایک بہترین طریقہ علاج ہے, اور اس میں ان بیماریوں میں الحمدللہ لوگوں کو شفا نصیب ہوئی ہے جو دوسرے طریقہ علاج میں لا علاج سمجھی جاتی ہیں. اچھا ظہیر صاحب, میں نے سنا ہے کہ ماشاءاللہ حجامہ جو ہے وہ جو بھی کرتا ہے یا جو اس کا ایکسپرٹ ہے وہ تو سٹارٹ ہی ایسے کرتا ہے کہ ہم سنت نبوی ہے یہ, اور اس سے جو ہے وہ بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 99% جو افراد ہیں وہ سنت نبوی پر عمل تو کرتے ہیں لیکن خود سنت نبوی کی طرف نہیں جاتے. یعنی کہ سنت نبوی میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ داڑھی مبارک ہونی چاہیے, آپ 5 وقت کے نمازی ہونے چاہیے. تو ان چیزوں کی طرف آنا کیا ضروری نہیں ہے؟ سر آپ نے بڑی زبردست بات کی, بلکہ میرے دل کی بات کی. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں جب مسلمان پیدا کر دیا اور ہم نے اسلام کی تعلیمات کو اپنا لیا, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا, تو ہمیں اس کو سب سے پہلے اپنی ذات پہ اپلائی کرنا چاہیے. اور الحمدللہ میں ابھی نماز ادا کر کے آ رہا ہوں گھر سے, جب آپ کے پروگرام میں آنے لگا تھا. تو یہ نماز ایک تو میرا دیکھیں یہ پرسنل ایک معاملہ ہے. میں ہر کسی بندے کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی وہ تم نماز نہیں پڑھ رہے تم بس اب انسان نہیں رہے یا تم اچھے مسلمان نہیں رہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بس سب کو توفیق دے, سب کے لیے بس دعا کرتے رہیں. اور کسی پر ہم کریٹیکل لیول پہ کوئی بات کریں گے تو میرا خیال ہے وہ بجائے اس کے کہ اس بندہ وہ دین کی طرف آئے, وہ اس سے اور زیادہ منحرف ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب جو ہیں دین کی طرف آئیں اور دین کی چیزوں کو اپنائیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان سے ہم بھرپور استفادہ کریں. اور الحمدللہ یہ جو حجامہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بابرکت سنت ہے جس میں الحمدللہ لوگوں کو بے پناہ شفا ملتی ہے. لوگ جو ہے اس طرف جب راغب ہوتے ہیں تو الحمدللہ وہ دین کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں. اچھا ظہیر صاحب کیونکہ جب شفا ملتی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ دین کی طرف آئیں گے. جی ظہیر صاحب بتائیے گا, یہ جو حجامہ ہے آپ کرتے ہیں یا دیگر افراد جو کرتے ہیں, اس کا کوئی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے آپ کے پاس یا کوئی اجازت نامہ ہوتا ہے جس سے آپ, کیونکہ حجامے کے حوالے سے سننے میں آتا ہے کہ بہت سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, کچھ بندے جو ہے بالکل ایسا ہے دیکھا دیکھی جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں اور وہ حجامہ کرنے کے بجائے بندے کی حجامت کر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ کوئی اس طرح کا یعنی کہ اجازت نامہ ہوتا ہے کہ جی الحمدللہ ایک تو میں سر بقائی میڈیکل کالج کراچی سے اور اس کے علاوہ کراچی لیبارٹری اور الٹرا ساؤنڈ سے میں نے الحمدللہ ڈپلومہ کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ یہ جو حجامہ ہے اس کے حوالے سے بھی میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ موجود ہے, اور اس میں مجھے کم از کم 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں. اور الحمدللہ مجھے آج تک کوئی اس طرح کی کمپلین نہیں آئی
کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ جی ہمیں تو اس طریقہ علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بندہ علاج کر رہا ہے اس کو کم از کم اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. وہ جب کسی کا علاج کرے تو یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور کمپلیکیشن کا شکار ہو جائے, کسی اور بیماری کا شکار ہو جائے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جب ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو جس طرح دوسرے وے آف ٹریٹمنٹ پہ ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے, انسٹرومنٹل بھی خیال رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ مطلب آپ جہاں جس جگہ پہ آپ کا کلینک ہے وہاں اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. ہر حوالے سے آپ نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ یقینی طور پر ڈسپوزیبل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز دوسرے پر استعمال کر رہے ہیں. سب سے زیادہ کمپلیکیشنز تب پیدا ہوتی ہیں جب ہم وہ جو چیزیں ہیں جو ایک شخص پر استعمال ہوتی ہیں کسی دوسرے پر استعمال کرتے ہیں. وہ پھر کئی قسم کی دوسری بیماریاں جب کریٹ ہوتی ہیں تو اس میں قصور اس بیچارے کا نہیں ہوتا بلکہ اس شخص کا ہوتا ہے جو اجامہ تو کر رہا ہے لیکن وہ افزان صحت کے مطابق کسی چیز کا خیال نہیں رکھ پا رہا. اچھا زید صاحب یہ آپ نے بالکل ڈیفائن کر دیا. آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یورپ جی کے جی لیے جیسے آپ اٹلی میں آئے ہیں یا دیگر ممالک میں, آپ ظاہر ہے یورپ کا وزٹ ہے آپ کا تو آپ یورپ کے دیگر ممالک میں بھی جائیں گے, تو اس حوالے جی سے میں کوئی ہو کے آ چکا گورنمنٹ آف ہوں کہ یہ اٹلی کووڈ یا کی وجہ سے مجھے گورنمنٹ رکنا آف پڑ گیا. اٹلی, میری بات سنیں, گورنمنٹ آف جی اٹلی جی یا کیا لیں یورپ کے لیے کوئی اسپیشل سرٹیفکیشن آپ لے کے آئے ہیں, یعنی کہ ہم وہاں جا رہے ہیں اور اگر بالفرض آپ کو یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کا بندہ یا کوئی جی جی ادارہ ہی طلب کر جی لیں جی یا بلا لے کے چیک کرنے کے لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو اس پہ کیا چیزیں جی میرے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے ان کو میں نے باقاعدہ یہاں سے ٹرانسلیٹ کروایا ہوا ہے ایمبیسی سے باقاعدہ. یہ مطلب اب تو کافی سال ہو گئے ہیں اور یہاں میری یورپ میں اٹیچمنٹ رہی ہے ایک مطلب باقاعدہ فزیو تھراپی کے ایک ادارے سے میں تھوڑا لنک رہا ہوں. اور الحمدللہ یہ جو ہے اس حوالے سے میرا ایک یورپ میں باقاعدہ پریکٹیکل پہلے سے ہی موجود ہے, تو وہ بھی مجھے الحمدللہ کافی ہیلپ فل ہے اس حوالے سے. اچھا زید صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ تھوڑا سا کہ اب جو جی جی آپ یہاں پہ موجود ہیں بریشیا میں ہیں اور آپ کے ساتھ جی جی رابطہ کس طرح کیا جا سکتا ہے, لوگ کس طرح آپ کے ساتھ رابطہ کریں, کیونکہ سنت نبوی بھی پوری کرنی ہوتی ہے اکثر لوگوں نے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ میں یہاں مختلف مساجد میں الحمدللہ میں اس حوالے سے اسپیچز بھی کر چکا ہوں حجامہ کے حوالے سے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں لوگوں کو اس کے بارے میں اس کی افادیت کے بارے میں آگاہ کر چکا ہوں. اور الحمدللہ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک لنک تو آلریڈی یہاں بریشیا میں لوگوں کے پاس موجود ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہ آپ جیسے بھائی جو ہیں اور شمس بھائی جیسے جو دوست ہیں یہ الحمدللہ میرے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوئے ہیں, اور الحمدللہ انہوں نے میری جگہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. میں ان کے لیے خصوصی طور پہ دعائی کر سکتا ہوں کہ اتنے آپ لوگ ہیلپ فل ہیں میرے لیے. سر آپ نے تو اپنے ساتھ اس طرح کہہ کہ میری جگہ انہوں نے کام کیا, آپ نے تو ایک عطائی کا ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, اچھی چیز ہے, یعنی کہ دوست بھائی کام کرنے چاہیے. تو اگر آپ کی جگہ انہوں نے کام کر دیا تو آپ کا کام پھر آپ نہیں کریں گے؟ سر میں پبلسٹی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, میں وے آف ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. چلے اچھی بات ہے. اچھا آپ نے بتایا نہیں ہے کہ اب رابطہ اگر کرنا ہو دوستوں نے یا یہاں پہ جو پاکستانی عوام رہتی ہے وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی میں نے اپنا نمبر جو ہے وہ باقاعدہ اپنے نمبر پہ بھی ڈسپلے کیا ہوا ہے, اور شمس بھائی نے بھی اس حوالے سے اپنے جو ہے وہ آئی ڈی دی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو بھی ہم نمبر دیتے ہیں, اور آپ بھی ذرا دوستوں تک یہ اس حوالے سے جی اپروچ آپ کروائیں خود گے ہی تو بول دیں, انشاءاللہ العزیز. جی آپ خود ہی بول دیں. ہاں جی 3510-686-522 یہ نمبر ہے سر. جی 35 آپ نے دیکھ لیا کہ اگر کسی نے حجامہ کروانا ہے تو جناب نمبر بھی چھوڑ دیے انہوں نے, لائیو بھی دے دیے نمبر, اور اس کے بعد اگر آپ نے مزید رابطہ کرنا ہو تو آپ جو ہے وہ ہمارے توسط سے یا دیگر ہمارے دوست ہیں ان کے توسط سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. زید صاحب یہ بتائیے گا اس کا کچھ ہدیہ بھی جی ہوتا ہے یا کوئی پراپر فیس ہے؟ جی دیکھیں اس کو فیس کہنا تو عجیب سی بات لگے گی. ہدیہ والا آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے. تو یقیناً یہ بات تو ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی آپ کسی کی حوالے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ اپنے اخراجات بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے دوست جو ہیں وہ الحمدللہ
اس حوالے سے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. اور میں نے ایک اسپیشل جو ہے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ جس شہر میں مساجد جو یہاں موجود ہے، میں انشاءاللہ اس فنڈنگ میں سے 10% جو ہے وہاں کی مساجد کے لیے جو ہے نا فنڈ کرتا ہوں اچھا اپنے زہیر طور صاحب پہ. یہ بتائیے گا آپ کہ یہ اس جی میں جی. کچھ عمر کا بھی کوئی ڈفرنس ہے کہ اس عمر تک بندے کروا سکتے ہیں، اس سے زیادہ یا اس سے کم والے نہیں کروا سکتے؟ دیکھیں عمر تو خیر آپ جو ہماری عمر ہے وہ عمر خضر والا تو معاملہ نہیں ہے. تو الحمدللہ آپ بچوں سے لے کے بڑوں تک جو ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم 10 سال سے کم بچوں کا ہم نہیں کرتے، لیکن یہ کہ کچھ جگہوں پہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی حجامہ کیا جاتا ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ فزیکلی تھوڑا فٹ ہو تو یہ 75 تک بھی آپ کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ اچھا ہے کہ زہیر دیکھیں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کسی کو شوگر کے مطلب بہت زیادہ مسائل تو نہیں ہے، کسی کا مطلب کیلسٹرول لیول اس حد تک ہائی نہ ہو گیا ہو، یا کوئی یہ ہے کہ کوئی گردوں کی صفائی نہ کروا رہا ہو. اس طرح کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں پھر تھوڑا جو ہے وہ سوچ سمجھ کے پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اچھا زہیر صاحب آپ سے لاسٹ کوشچن میں پوچھنا چاہوں گا، اس میں بتائیے گا کہ یہ جو حجامے سے کتنی ڈیزیزز ہیں جو کہ ختم ہو سکتی ہیں، کتنی بیماریاں ہیں جو ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے حجامے سے؟ جی دیکھیں جو صرف سنت کے پوائنٹ ہے الحمدللہ اس میں 72 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے، اور 72 سے زائد بیماریوں کو وہ روکتی ہے. یہ جو حجامہ ہے یہ روکتا ہے اس کو. مین کون سی اگر یہ تو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے. یہ دیکھ لے جیسے ہمیں ہائپر ٹینشن کے مسائل ہوتے ہیں جو یورپ میں میرا خیال ہے کافی حد تک جو ہے یہ ایک اچھی فصل تیار ہو رہی ہے ہماری، کہ مسلسل ہی ہم اس کا شکار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کسی قسم کے ڈپریشن کے مسائل ہیں، آپ کو جو ہے آپ کو سٹامک کے پرابلمس ہیں، اس کے علاوہ آپ کو جوائنٹس کے اسپیشلی پرابلمس ہیں، اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو عورتوں اور مردوں میں مخصوص ہیں اس میں بھی یہ بہت زیادہ افیکٹو طریقہ علاج ہے. اور یہ جو میرے یہاں پہ بریشیا میں تو مجھے کافی کیسز اس حوالے سے بہت ملے ہیں کہ لوگوں کو یہاں سر کے بالوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں لوگوں نے بہت زیادہ حجامہ کروایا، اور اسپیشلی جو ہے اس طرح کے مطلب جیسے آدھے سر کا درد رہتا ہے لوگوں کو، اس میں بہت ہی زیادہ یہ افیکٹڈ ہے. زہیر صاحب لگتا ہے آپ نے پرویز صاحب اور مجھے دیکھ کے یہ بات کی ہے. جی بالکل، یہ بڑے کام دیکھیں کی نا، بات کہتے ہیں کہ جو پروفیشن ہوتا ہے نا اس کے مطابق جو ہے آپ جو ہے نا بات کو بھی ڈیل کرتے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروفیشن میں بھی برکت ڈالے، اور آپ سے کافی لوگوں کو جو ہے وہ صحت بھی حاصل ہو. ہماری دعا ہے. آپ اٹلی میں آئے ہیں پاکستان سے اسپیشلی اسی سلسلے میں سنت نبوی جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے، اور میرے خیال میں یورپ جو ہے آپ کے لیے کافی جو ہے رائزنگ ویلتھ کے حوالے سے اچھی جگہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا اسکوپ ہے ادھر کافی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ہم آتے ہیں جی جناب جلال سر میں پرویز صاحب. چھوٹی سی ایک آخری بات جی کر لوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں سر، ویلتھ سے زیادہ جو ہے نا ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہیلتھ امپورٹنٹ ہے. جو دوست میرے تک اپروچ کرتے ہیں سب سے مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھرپور صحت سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. تو میری جو پریورٹی ہے، دیکھیں ارننگ پوائنٹ آف ویو سے سوچنا ایک اور بات ہے، لیکن میں اس سے بھی زیادہ اس بات پہ سوچنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں میرے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا سے نواز دے. جی بالکل. ہمارے ساتھ تھے چودھری ظہیر احمد صاحب پاکستان سے، یہاں پہ یورپ وزٹ پہ ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم آپ سے بات کریں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو اگر یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں تو یہ ٹیلنٹ ہے ایک پاکستان کا، اور پاکستان کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کی کمی نہیں. تو ان کا یہاں پہ آنا جو ہے ہو سکتا ہے بہت سے جو مریض ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ صحت مند ہو جائیں ہمارے مریض. تو ہم آتے ہیں پرویز جلال صاحب کی طرف. جلال صاحب سوری آپ کو تھوڑا سا ہم نے بیچ میں انٹرپٹ کیا، آپ کو بولنے کا موقع نہیں دیا، کیونکہ ہمارے نہیں، ساتھ جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے اچھا. جانا تھا. جو ہے ہم ان سے تھوڑا ٹائم دیا ہم نے کہ تاکہ جو انفارمیشن ہے جو اس حوالے سے ہے وہ ہمارے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی اٹلی میں بالخصوص ہمارے پروگرام میں آئے
کم از کم جو ہماری عوام کی کمیونٹی کی جو صورتحال ہے وہ اس سے جو ہماری کمیونٹی ہے وہ مستفید ہو. تو جلال صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. جلال صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہمارے جو کمیونٹی میں ایک کانسیپٹ ہے سیاسی حوالے سے، کونسلریے کے حوالے سے، کونسلرز کے حوالے سے، کہ ہمارے یہاں پہ ظاہر ہے وہ مسائل تو نہیں ہوتے، گلی محلے نالیاں سڑکیں اور یہ وہ. تو آپ کس چیز کو جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے، کون سے مسائل جو ہیں ہماری کمیونٹی کے وہ آگے لے کے آئیں گے جن کا حل بھی ہو؟ جی پہلے تو ظہور احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے بہت اچھی ہمیں تجویز دی ہیں. آپ نے ماشاءاللہ ان کو بہت یہ موقع فراہم کیا، تو یہ پوری کمیونٹی کے لیے، پوری ہماری مسلمان بھائیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا آپ نے یہ انیشیٹو لیا، ان کو ساتھ بٹھایا. مجھے تو بڑی خوشی ہے اور ان کو بہت بہت ان کا شکریہ.